بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على رسوله الكريم أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله نبينا محمد صلى الله عليه وسلم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربنا زدنا علما ربنا زدنا علما ربنا زدنا علما اللهم فقنا في الدين اللهم فقنا في الدين اللهم فقنا في الدین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے وقت قبول فرمائے، ہمارے نجات کا ذریعہ بنا دے۔ تو نئے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قد مكر الذين من قبلهم فأتى الله بنيانهم من القواعد فخر عليهم السقف من فوقهم وأتاهم العذاب من حيث لا يشعرون ثم يوم القيامة يخزيهم ويقول أين شركائي الذين كنتم تشاقون فيهم قال الذين أوتوا العلم إن الخزي اليوم والسوء على الكافرين الذين تتوفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم فألقوا السلم ما كنا نعمل من سوء بلى إن الله عليم بما كنتم تعملون فادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فلبئس مثوى المتكبرين وقيل للذين اتقوا ماذا أنزل ربكم قالوا خيرا للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة ولدار الآخرة خير ولنعم دار المتقين جنات عدن يدخلونها تجري من تحت الأنهار لهم فيها ما يشاءون كذلك يجزي الله المتقين الذين تتوفاهم الملائكة طيبين يقولون سلام عليكم ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون صدق اللہ العظیم۔ قد مکر الذین من قبلہم، قد مکر الذین یعنی کہ تحقیق مکاری کی، الذین ان لوگوں نے، من قبلہم ان سے پہلے، فَأَتَى اللَّهُ بُنْيَانَهُمْ پس آیا اللہ، فَأَتَى پس آیا اللہ بُنْيَانَهُمْ ان کی عمارت پر، من القواعد ان کی بنیاد سے، فخر علیہم السقف پس گر پڑی علیہم ان پر، سقف چھت، من فوقہم ان کے اوپر سے، وَأَتَاهُمُ الْعَذَابُ آیا ان پر عذاب، من حیث لا یشعرون وہاں اس جگہ سے، لا یشعرون جن کا انہیں خیال بھی نہ تھا۔ ثم یوم القیامہ پھر قیامت کے دن، یخزیہم وہ رسوا کرے گا انہیں، وَيَقُولُ اور وہ کہے گا، اَيْنَ شُرَكَائِي کہاں ہیں میرے شریک، الَّذِينَ وہ، كُنْتُمْ تُشَاقُونَ فِيهِمْ جن جھگڑا کرتے تھے تم، فیہم ان کے بارے میں،
قال الذین اوت العلم، اور کہیں گے وہ لوگ جنہیں علم دیا گیا، ان الخزی الیوم، بے شک آج کے دن رسوائی ہے، آج کے دن، وسوء علی الکافرین، اور برا ہے آج کا دن کافروں کے لیے۔ الذین تتوفہ الملائکۃ، یہ وہ لوگ ہیں جو جب جب نکالی جاتی ہیں، تتوفاہم، جو فوت کیے جاتے ہیں، الملائکہ یعنی فوت کرتے ہیں انہیں ملائکہ فرشتے، ظالمی انفسہم، اس حالت میں جب کہ انہوں نے اپنے جانوں پر ظلم کیا ہوتا ہے، فَأَلْقَوُا السَّلَامَ، تو وہ مرتے وقت، فَأَلْقَوُا السَّلَامَ، تو وہ صلح پیش کرتے ہیں، ما کننا، نہیں تھے ہم، نعمل من سوء، ہم کوئی برا عمل نہیں کرتے تھے، بلا، کیوں نہیں، ان اللہ علیم بما کنتم تعملون، بے شک اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے، بما کنتم، جو تم کرتے تھے، بلا ہے، بلا کا ذات جب پہلی بات کی نفی کی جاتی ہے، یعنی اس بات کی نفی جو یہ کہہ رہے ہیں اس بات کی نفی کر دی، اور آگے حقیقت بیان کی جاتی ہے کہ اصل حقیقت کیا، تو وہاں بلا بلا کیوں نہیں، یعنی یہ جو کہہ رہے ہیں غلط کہہ رہے ہیں، ان اللہ علیم بما، اللہ تبارک و تعالیٰ خوب جانتا ہے جو یہ کرتے رہے ہیں، فادخلوا ابواب جہنم، داخل ہو جاؤ ابواب جہنم، جہنم کے دروازوں میں، خالدین فیہا، تو ہمیشہ ہمیشہ یہ رہیں گے، ہمیشہ رہنے والے ہوں گے اس میں، فلبئس مثوی المتکبرین، بس لبئس، کیا ہی برا ہے، مثوی المتکبرین، ٹھکانہ متکبروں کا، یعنی تکبر کرنے والوں کا کیا ہی برا ٹھکانہ ہے، وقیل للذین اتقوا، اور کہا جائے گا ان لوگوں سے، اتقوا، جنہوں نے تقوی اختیار کیا، ماذا انزل ربکم، کیا نازل کیا ربکم، تمہارے رب نے، قالوا خیرہ، وہ کہتے ہیں خیرہ، خیری خیر، یعنی کہ بھلائی، بہترین کلام، للذین احسنوا، یہ وہ لوگ ہوں گے، احسنوا فی ہذه دنیا، جن کے لیے، جنہوں نے نیکی کی، فی ہذه، اس دنیا میں، حسنہ، اچھی نے اچھا کام یا اچھی نیکی کی، ولدار الاخرۃ خیر، اور ان کا گھر، ان کا آخرت کا گھر خیر، بہتر ہوگا، فلنعم دار المتقین، اور کیا ہی نعمہ، بہترین، دار المتقین، گھر ہے متقین کے لیے، جنات عدن، ہمیشہ رہنے والے باغات، یدخلونہا، وہ داخل ہوں گے ان میں، تجری من تحت الانہار، بہتی ہوں گی، من تحت الانہار، ان کے نیچے نہریں، لہم فیہا، ان کے لیے ہوگا، فیہا، اس میں، ما یشاءون، جو وہ چاہیں گے، جس کی وہ خواہش کریں گے، کذالک، اسی طرح، یجزی اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ بدلہ دیتے ہیں اللہ، المتقین، متقین کو، پرہیزگاروں کو، الذین، یہ وہ لوگ ہیں، تتوفاہم الملائکۃ، جب فوت کرتے ہیں انہیں فرشتے، طیبین یعنی کہ پاکیزہ حالت میں، یعنی کہ وہ پاک ہوتے ہیں، یقولون سلام علیکم، تو فرشتے کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں سلام علیکم، تم پر سلامتی ہو، ادخلوا الجنہ، داخل ہو جاؤ جنت میں، بما کنتم تعملون، اس بنا پر جو تم کرتے رہے ہو، یعنی کہ وہاں پہ ان کا ذکر آیا جو کافر ہیں، اور یہاں پہ ان لوگوں کا جو بات وہی ہے، اللہ تتوفى الملائکہ، ان کو کہتے ہیں سلام، اور ان کے لیے وہاں جہنم کی ان کو پہلے بتا دیا جاتا، تو یہاں ہم تھوڑی سی تفسیر دیکھ لیتے ہیں، قد مکر الذین من قبلہم، پر مکر کیا، یعنی چالیں چلی ان لوگوں نے جو ان سے پہلے تھے، یعنی ان لوگوں نے بھی چالیں چلی انبیاء علیہ السلام کے خلاف، ہمیشہ سے ہی مگر کہتے ہیں، مگر کا معنی ہے کسی خفیہ اور مضبوط تدبیر کا، یا کسی دوسرے کو کسی ہیلے کے ساتھ اس کے مقصد سے روکنا ہو، یہ خیر کے لیے ہو تو قابل تعریف ہے، اور اگر شر کے لیے ہو تو پھر اس کی یقیناً قابل مذمت ہے، اس آیت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو، تصور علیہ وسلم کو تسلی دی گئی ہے کہ ان سے ان سے پہلے کے لوگوں نے بھی رسولوں کے خلاف خفیہ تدبیریں اور سازشیں جتنی بھی کر سکتے تھے کی، مگر وہ بھی بری طرح ناکام ہوئے، تو یہاں پر بھی اصل میں سمجھو کہ ان لوگوں کو مشرکین مکہ کے لیے دھمکی ہے، جنہوں نے بعثت کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اجیرن بنا کر رکھ دی تھی، انبیاء کے خلاف سازشیں کرنے والوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیشہ ایسا شدید انتقام لیا کہ انہیں تباہ و برباد کر کے رکھ دی، ان کے جڑ کاٹ کے رکھ دی، اور ان پر اس طرح اچانک عذاب مسلط کر دیے گئے، انہیں سوچنے کا موقع بھی نہ ملا، یہ تو ان کا دنیا میں حال، اور آخرت میں جو ہوگا وہ پہ آگے آ جائے گا، تو یہاں مطلب یہ ہے کہ یہ ویسے اگر آپ دیکھنا، اگر یہ تمثیل ہو تو اسی طرح ہے جیسے
کوئی شخص ایک عمارت بنائے تو کوئی دوسرا شخص خفیہ طریقے سے اس کی بنیادوں کو اس طرح کھوکھلا کر دے کہ عمارت کی چھت گر پڑے اور بنانے والے اپنے مکان کی چھت کے نیچے آ کر ہلاک ہو جائیں۔ اس طرح کفار جو انہوں نے رسول علیہ ایمان کے خلاف جو سازش کے محل تعمیر کی ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے محلوں کی بنیادیں اس طرح ہلا دیں کہ ان کی چھتیں ان پر گر پڑیں۔ تو جس طرح کہتے ہیں کہ جس کے لیے کنواں انسان کو ہوتا ہے خود اسی پر گر پڑتا ہے۔ دوسرا یہ کہ جس طرح رسولوں کے خلاف سازشیں کرنے والے جن عمارتوں میں رہتے تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی بنیادوں کو زلزلے سے ایسا جھٹکا دیا یا پھر سیلاب میں ایسا گہرا ہے کہ ان کی چھتیں ان کے اوپر گر پڑیں اور ان کے نیچے آ کر ہلاک ہو گئے۔ جس طرح جب بھی عذاب آتا ہم پڑھتے آئے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیسے کیسے جن کو پکڑ لیا جس کو چاہا، جیسے سورہ عنکبوت میں آتا ہے کہ فَكُلًّا أَخَذْنَا بِذَنبِهِ فَمِنْهُم مَّنْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِ حَاصِبًا، اور ہم نے ہر ایک کو اس کے گناہ میں پکڑ لیا، پھر ان میں سے کوئی وہ تھا جس کو ہم نے پتھراؤ والی ہوا بھیجی۔ وَمِنْهُم مَّنْ أَخَذَتْهُ الصَّيْحَةُ، اور کسی کو کوئی وہ تھا جس کو چیخ نے پکڑ لیا۔ وَمِنْهُم مَّنْ خَسَفَ مِنَ الْأَرْضِ بِهِ الْأَرْضُ، اور جس پر کچھ تھا جس کو ہم نے زمین میں دھنسا دیا۔ وَمِنْهُم مَّنْ أَغْرَقْنَا، کیسے ایسے بھی تھے جن کو ہم نے غرق کر دیا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسے پہلے بھی لوگوں کے ساتھ جن لوگوں نے یہ چالیں چلی ان کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسا کیا ہے۔ اور پھر یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ تو دنیا کا عذاب ہے، پھر قیامت کے دن ثم یوم القیامت یخزیہم، یعنی قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ ان عہد شکنوں کی رسوائیوں کو نمایاں کرے گا۔ جیسا کہ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ ہر غدار اور دغاباز کے لیے قیامت کے دن ایک جھنڈا گاڑ دے گا، اور جس کے غدر کے مطابق بلند ہوگا، اور کہا جائے کہ فلاں کا غدر ہے جو فلاں کا بیٹا تھا، یعنی ہر شخص کو یہاں پہ وہاں پہ رسوائی، کتنی بڑی رسوائی ہوگی۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے روز لوگ اکٹھی کیے جائیں گے اور اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرمائے گا، جو جس کی عبادت کرتا تھا اس کے پاس چلا جائے، لہذا ان میں سے جو بعض سورج کے پاس چلے جائیں گے، بعض چاند کے پاس چلے جائیں گے، بعض اپنے اپنے باطل معبودوں کے پاس چلے جائیں گے، کیونکہ یہ یہاں پہ اللہ تبارک ان کو یہاں پہ رسوا کرے گا، اور پھر یہاں پہ پوچھے گا ان سے، وَيَقُولُ أَيْنَ شُرَكَائِي الَّذِينَ كُنتُمْ تُشَاقُونَ، اور پھر ان سے پوچھے گا کہ قیامت کے دن وَيَقُولُ أَيْنَ شُرَكَائِي الَّذِينَ كُنتُمْ تُشَاقُونَ، جس کے لیے تم جھگڑا کرتے تھے، کہاں ہے وہ میرے شریک جن کے لیے تم جھگڑا کرتے تھے؟ یعنی رسوا بھی اللہ تعالیٰ کو کرے گا۔ رسوائی تو بہت بڑی ہے، رسوائی انسان کے جسم کے عذاب سے بڑھ کے ہوتی ہے، کیونکہ جسمانی عذاب کے تو اس کی سزا تو انسان کے چہرے پر ہی ظاہر ہوتے ہیں، وہ ہونے بھی نہ دے تو اس کی اگر ہمت ہو تو، مگر رسوائی کے آثار تو پورے جسم اور چہرے پر واضح ہوتے ہیں۔ تو یہاں یہ بتایا گیا ہے کہ دنیا و ہلاکت کی بربادی کے بعد آخرت کی رسوائی اور عذاب کہیں سخت اور کبھی نہ ختم ہونے والا ہوگا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ خود پھر ان سے پوچھے گا کہ تم نے جو میرے شریک بنا رکھے تھے اور جو تم کہتے تھے کہ جی فلاں کو قبر میں سوال ہوا تو اس نے فلاں بزرگ کا دھوبی ہونے کا حوالہ دیا اور چھوڑ دیا گیا، یا کبھی کہتے تھے کہ فلاں بزرگ کے دم کے باوجود بچہ مر گیا تو اس بزرگ نے چوتھے آسمان پر جاتے ہوئے ملک الموت سے روح کا تھیلا چھین کر سب روح کو آزاد کر دیا اور وہ دوبارہ زندہ ہو گئے۔ فلاں صاحب کے لیے لوح محفوظ میں بچہ قسمت میں تھا ہی نہیں، تو فلاں بزرگوں نے ان کو 12 بیٹی عطا کر دیے۔ تو اس طرح قسم کے تمام مشرکوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ ضرور پوچھے گا کہ بتاؤ وہ جو تم نے میرے شریک بنا رکھے تھے تو جھوٹ کی بنیاد کے باوجود تم مسلمان جو موحد تھے، جو میرا ایک اللہ کو ماننے والے تھے، ان سے جھگڑتے رہتے تھے، تو انہیں اب لاؤ، وہ پیش کرو، وہ کہاں ہیں؟ تو ان کا جواب کیا دیں گے؟ کچھ بھی نہیں دیں گے، ان کا کوئی جواب ہوگا نہیں۔ تو جواب دیں گے وہاں پہ بھی وہ لوگ جو اہل علم ہوں گے، یاد ہے جس کی کئی روایت کہ جب کہا جائے گا کہ وہ جو ہوں گے وہ پھر اہل علم ہوں گے، وہ جو وہاں پہ جواب دیں گے۔ قال الذین اوتوا العلم، وہ کہیں گے جنہیں علم دیا گیا، یعنی یہ نیک لوگ ہوں گے، فرشتے ہوں گے، انبیاء ہوں گے، وہ پھر کہیں گے جن کے ان الخزي اليوم ونسوء علی الکافرین، کہ اس دن عذاب ہوگا، آج کامل رسوائی اور برائی ایمان لانے والوں کے پر وارد ہوگی۔ تو یہ ان کے اللہ تبارک یہ جو لوگ جو ہیں وہ یہاں پر ان کو جواب دیں گے، کیونکہ جب یہ پوچھا جائے گا کہ کہاں ہے میرے شریک، تو بالکل یہ سمجھیں کہ بالکل ایک میدان حشر میں ایک سناٹا چھا جائے گا، کفار و مشرکین کی زبانیں تو بند ہو جائیں گی، ان کے پاس سوال کو کوئی جواب ہوگا ہی نہیں، اس لیے وہ تو ذنب خود رحم بالکل چپ ہو جائیں گے، اور پھر یہ اہل علم ہوں جو آپس میں باتیں کریں گے۔
اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ یہاں پھر آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود ایک فقرہ جو ہے وہ اگلا والا اللہ تعالیٰ نے خود ایڈ کیا ہے کہ الذین تتوفاهم الملائکۃ ظالمین انفسہم، یہ وہ لوگ ہوں گے کہ جب ان کی راہیں، جب ان کی فرشتے جو ہیں ان کے جانیں قبض کرتے ہیں جنہوں نے اپنے آپ ظلم کیا ہوتا ہے، یعنی جو کافر یہ وہ لوگ ہیں جن کی جان نکالتے ہیں جب انہوں نے ظلم کرتے ہوئے اپنے اوپر جو ظلم کیا تھا، تو پھر وہ اس وقت ڈالیں گے فَأَلْقَوْا فِي فَأَلْقَوْا السَّلَمَ، تو وہ پیغام یعنی کہ وہ سلامتی کا پیغام عطاد کریں گے، وہ ویسا چیز ڈالیں گے ہم سلامتی کا وہاں پہ کریں گے، ہم تو عطاد کریں گے، مَا كُنَّا نَعْمَلُ، ہم نہ کرتے تھے، ہم تو ایسے کام کرتے، ہم تو کوئی برائی کرتے ہی نہیں تھے۔ تو یعنی کہ یہ وہاں پہ جیسے ہی مریں گے تو انہوں نے فوراً ہی اپنا وہاں پہ بھی جا کے انہوں نے فیصلہ بدل دینا ہے کہ یہاں پہ تو ہم نے تو ایسا کوئی کام کیا ہی نہیں۔ وہ ہمیشہ یہی کہیں گے جی ہم نے تو جو کیا وہ ہم سے کوئی گناہ کیا نہیں، جیسے ہم پڑھا ہے کہ وہ کتاب کہیں گے کہ جی ہم نے تو کبھی کسی بتوں کو پوجا ہی نہیں، یا ہم نے تو اللہ کے سوائے کسی کو پکارا ہی نہیں۔ تو ایسا ہوگا نہیں، کیونکہ جب جان نکلنے کا وقت آئے گا، جب فرشتے آتے ہیں اور وہ لوگ ان کو موت کو اپنی آنکھوں سے دیکھ لیتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ اپنے اطاعت و بندگی کا اظہار کرنے لگتے ہیں، اور پھر وہ بالکل عاجز اور انکسار بن جاتے ہیں، اور ہمارے دہشت کے شرک کا انکار بھی کر بیٹھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم نے تو شرک ارتکاب کیا ہی نہیں تھا۔ تو فرشتے ان کی بات کا طریقہ کہتے ہیں یہاں شرک ارتکاب کیا تھا، اللہ تعالیٰ تمہارے کرتوتوں کو خوب جانتا ہے، اسے جھوٹ بولنے کا انکار کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، کیونکہ اس سے ہم دیکھتے ہیں کہ یہ جو آیات ہیں اور اس کے بعد والی جو آیات ہیں، اس سے انسان کی یعنی قبر کا عذاب اور اس کا ثواب کا یہاں پہ بہت بڑا ثبوت ملتا ہے، کیونکہ یہاں پہ قبض روح کے بعد متقیوں اور ملائکہ کی یہاں پہ ان کی کافروں کی آیت آگے والی آیت میں متقی اور ملائکہ کو کا ذکر ہے، تو قرآن مجید کی متعدد آیات میں سے بھی یہ جو شرید اور عذاب اور ثواب تو قبر کا ثبوت دیتی ہیں۔ حدیث میں قبر کا لفظ اصل میں مجاز عالم برزخ کے لیے استعمال ہوئی، یعنی آج انسان کی یعنی یہ عالم جس میں موت کی آخری ہچکی سے لے کر جب انسان موت کے بعد اٹھائے جائیں گے اس سے پہلے کہ جو بھی وقفہ ہے اس کو عالم برزخ کہتے ہیں۔ تو یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ کفار کی روحیں جب قبض کی جاتی ہیں تو موت کے سرحد کے پار کا حال بالکل ان کی توقعات کے خلاف آ کر وہ بالکل سراسیمہ ہو جاتے ہیں، اور فوراً سلام ٹھوک کر ملائکہ کو یقین دلانے کی کوشش کرتے ہیں کہ ہم کوئی برا کام نہیں کر رہے تھے، تو جواب میں ملائکہ ان کو ڈانٹ پڑ جاتے ہیں، وہ جہنم حاصل ہونے کی پیش کی خبر دے دیتے ہیں۔ دوسری طرف ہم آگے پڑھیں گے کہ جب متقین کی روحیں قبض کی جاتی ہیں تو ملائکہ ان کو سلام بجا لاتے ہیں اور جنتی ہونے کی پیش کی مبارکباد دے دیتے ہیں۔ تو اس کا مطلب ہے کہ اس سے بڑا اور ثبوت کیا ہوگا کہ یہ وہاں پہ بھی ان کے ساتھ یہ ہونا، جیسے ہوتا ہی ہے کہ جس طرح ابن کثیر فرماتے ہیں کہ انسان کی موت کے بعد فوراً بعد جو کافی لوگ ہیں ان کی موت روحیں جہنم میں چلی جاتی ہیں اور ان کے جسم قبر میں رہتے ہیں، اور جہاں اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے قدرت کاملہ سے جسم اور روح کے دوری کے باوجود ان میں ایک تعلق پیدا کر کے ان کو عذاب دیتا ہے، اور صبح و شام ان پر آگ پیش کی جاتی ہے۔ پھر جب قیامت برپا ہوگی تو ان کی روحیں ان کے جسموں میں لوٹ آئیں گی اور ہمیشہ کے لیے وہ جہنم میں داخل کر دیے جائیں گے۔ تو یہ ہر شخص کے لیے یہی ہونا ہے، جیسے آپ فرماتے ہیں سیدنا برا بن عازب رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں کہ ہم نے ایک انصاری کے جنازے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نکلے، اور جب قبرستان پہنچے تو قبر ابھی تیار نہیں ہوئی تھی، چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھ گئے اور ہم بھی آپ کے گرد گرد اس قدر خاموشی سے بیٹھ گئے کہ گویا ہمارے سروں پر پرندے بیٹھے ہوئے ہیں۔ آپ کے ہاتھ میں ایک چھڑی تھی جس سے آپ زمین کو کورید رہے تھے، آپ نے سر مبارک اوپر اٹھا کر فرمایا عذاب قبر سے اللہ کی پناہ طلب کرو۔ آپ نے یہ بات 2 یا 3 مرتبہ ارشاد فرمائی، پھر فرمایا کافر آدمی جب دنیا سے کوچ کرنے لگتا ہے اور آخرت کی طرف روانہ ہوتا ہے تو اس کی طرف سیاہ چہرے والے فرشتے نازل ہوتے ہیں، ان کے پاس ٹاٹ کے کفن ہوتے ہیں اور اس سے حد نگاہ کے فاصلے پر بیٹھ جاتے ہیں۔ پھر ملک الموت اسرائیل آتا ہے، اس کے سر کے پاس بیٹھ جاتا ہے اور کہتا ہے کہ اے خبیث روح نکل اور چل اللہ کے غصے اور غضب کی طرف۔ یہ سن کر روح جسم کے اندر چھپتی پھرتی ہے تو ملک الموت اسے اس طرح باہر کھینچتا ہے جیسے کانٹے دار لوہے کی سیخ گیلی اون سے باہر نکالی جاتی ہے۔ جب فرشتہ اس کی روح نکال لیتا ہے تو دوسرے فرشتے لمحہ بھر کے لیے بھی اسے ملک الموت کے ہاتھ میں نہیں رہنے دیتے، بلکہ اسے ٹاٹ کے کفن میں لپیٹ لیتے ہیں۔ اس سے ایسی گندی بو آتی ہے جیسے روئے زمین پر کسی مردار کے اٹھنے والی بدترین سڑاند ہو۔
فرشتے اسے لے کر اوپر آسمان کی طرف چلے جاتے ہیں۔ راستے میں جہاں کہیں ان کا گزر مقرب فرشتوں پر ہوتا ہے تو وہ کہتے ہیں یہ کس خبیث کی روح ہے؟ جواب میں فرشتے کہتے ہیں فلاں بن فلاں کی روح ہے۔ وہ اس کا وہ بدترین نام لیتے ہیں جو دنیا میں لیا جاتا تھا، یہاں تک کہ فرشتے اسے آسمان دنیا تک لے جاتے ہیں۔ فرشتے آسمان کا دروازہ کھولنے کے لیے درخواست کرتے ہیں لیکن دروازہ نہیں کھولا جاتا۔ تو پھر وجہ سے یہ ہوتا ہے کہ ان کی جہیم میں جہاں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے لیے مقرر کیا ہے وہاں پہ وہ پھینک دی جاتی ہے۔ تو یہ حالت اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان سے بچائے ایسی ایسی چیزوں سے۔ تو یہاں جو کہیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی تردید کر دیں گے کہ تم یہ سمجھتے ہو کہ تم یہ جو بات کہہ رہے ہو کہ ہم تو یہ ایسے کام کرتے نہیں، ہم کو برا کام کرتے نہیں تھے، تو اللہ تعالیٰ نے کیوں نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ خوب جانتا ہے جو تم کر کے آئے ہو۔ تو اس لیے فَادْخُلُوا بَابَ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا، بس تم داخل ہو جاؤ جہنم میں جس میں تم ہمیشہ ہمیشہ رہنے والے ہو۔ وَلَبِئْسَ مثوى المتکبر، یہ کتنا برا ٹھکانہ ہے۔ یہ ہم پہلے بھی پڑھا ہے وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمَوْعِدُهُمْ أَجْمَعِينَ لَهَا سَبْعُ أَبْوَابٍ لِكُلِّ بَابٍ مِّنْهُمْ جُزْءٌ مَقْسُومٌ، پچھلے صورت میں سورہ ہجر میں پڑھا ہے۔ بلا شبہ جہنم ضرور سب کے وعدے کی جگہ ہے، اس کے 7 دروازے، ہر دروازے کے لیے ان میں سے ایک تقسیم کیا ہوا حصہ ہے۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں وَسِيقَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِلَىٰ جَهَنَّمَ زُمَرًا، اور جو لوگ جو کفر کے وہ در گروہ جہنم کی طرف ہانکے جائیں گے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں حَتَّى إِذَا جَاءَ فُتِحَتْ أَبْوَابُهَا وَقَالَ لَهُمْ خَزَنَتُهَا أَلَمْ يَأْتِكُمْ رُسُلٌ مِّنكُمْ يَتْلُونَ عَلَيْكُمْ آيَاتِ رَبِّكُمْ وَيُنذِرُونَكُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَٰذَا، یعنی اللہ تعالیٰ وہ کہیں گے کہ یہاں تک کہ جو واپس ان کے پاس آئیں گے تو ان کے دروازے کھول دیے جائیں گے، ان کے نگران ان سے کہیں کیا تمہارے پاس تم میں سے کچھ رسول نہیں آئے تو تم پر تمہارے رب کی آیات پڑھتے ہوں اور تمہیں تمہارے اس دن کی ملاقات سے ڈراتے ہوں۔ ولیکن قالوا بلا ولیکن حقت کلمۃ العذاب علی الکافرین، وہ کہیں گے کیوں نہیں، لیکن عذاب کی بات کافروں پر ثابت ہو گئی ہے۔ قیل ادخلوا ابواب جہنم خالدین فیہا فبئس مثوى المتکبرین، اور کہا جائے گا جہنم کے دروازوں میں داخل ہو جاؤ، اس میں ہمیشہ رہنے والے، بس وہ تکبر کرنے والوں کا برا ٹھکانہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو جہنم کے عذاب سے بچائے، اس کے نزدیک بھی جانے سے بچائے۔ پھر ان لوگوں کی باتیں ہو رہی ہیں جو ان کے مقابلے میں وقیل للذین اتقوا ماذا انزل ربکم، جب ان سے کہا جاتا ہے ان لوگوں سے جنہوں نے تقوی اختیار کیا کہ ماذا انزل ربکم قالوا خیرا، کہ تمہیں کہ کیا نازل کیا ہے تمہارے رب نے، کہ ہم پڑھ چکے ہیں نا، پچھلے آیت میں پڑھ چکے ہیں کہ جو بدبخت کافروں سے قرآن کریم کے بارے میں پوچھا جاتا تھا، لوگ پوچھتے تھے مکہ سے باہر والے لوگوں سے پوچھتے تھے کہ کیا تمہارے رب نے کیا نازل کیا، تو اللہ کی رحمت کا انکار کرتے تھے اور کفران رحمت کرتے ہوئے یہ کہا کرتے تھے کہ گزشتہ قوموں کے واقعات یعنی کہ وہ افسانے ہیں اور وہاں پھر ان کا انجام بد بھی بتا دیا گیا ہے۔ اب اس کے بتایا جا رہا ہے کہ ان کے برعکس جب اہل تقوی مسلمانوں سے یہی سوال کیا جاتا ہے تو وہ کہتے ہیں کہ ہمارے رب نے قرآن کریم نازل کیا ہے جو ہمارے لیے مجسم خیر و برکت ہے۔ اس کے بعد اللہ تبارک نے اپنے وعدہ کا ذکر فرمایا، یعنی کہ وہ اس کی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو لائے ہیں وہ خیر ہے اور وہ ہمارے لیے ایک نمونہ ہے، وہ یہ کہا کرتے تھے۔ تو یہاں پھر یہ کہا جائے تو پھر قالوا خیر، وہ بہتر ہے للذین احسنوا فی ہذہ الدنیا حسنہ ولدار الآخرۃ خیر، یعنی کہ ان لوگوں کے لیے جنہوں نے بھلائی کی تھی دنیا میں بڑی بھلائی ہے اور آخرت کا گھر تو کہیں بہتر ہو، یقین ڈرنے والوں کا اچھا گھر ہے، یعنی آخرت تو ان کے لیے ہے ہی بہتر، ہمیشہ ان کے لیے اس دنیا سے بھی زیادہ آخرت کا گھر بہتر ہوگا، دار المتقین، اور کتنا بہتر ہے، اچھا گھر ہے رہنے والوں کے لیے۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے وعدے کا ذکر فرمایا کہ جو ان کے بندوں سے لے کر رکھا ہے، یعنی جو دنیا میں عمل صالح کرتے ہیں انہیں دنیا میں اچھا بدلہ دے گا اور آخرت میں انہیں جو ملے گا وہ اللہ کی عظیم ترین نعمت یعنی جنت ہوگی، جو متقیوں کے لیے بہت ہی اچھا گھر ہے۔ جیسے ہم سورہ نریسی ہے، اس صورت میں ہم آگے پڑھیں گے، من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حیاة طیبہ ولنجزینهم اجرهم باحسن ما كانوا يعملون، جو کوئی نیک عمل کرے مرد ہو یا عورت اور وہ ہو مومن تو یقینا ہم اسے ضرور زندگی بخشیں گے، پاکیزہ زندگی، اور یقینا ہم انہیں ان کا اجر ضرور بدلے میں دیں گے ان بہترین اعمال کے مطابق جو وہ کیا کرتے تھے۔ اور اجر کیا ملے گا؟ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ان کا اجر یہ ملے گا جنات عدن
جنات عدن یدخلونها تجری من تحت الانہار لہم فیہا ما یشاؤون، یعنی ایسے ایسے ہمیشہ رہنے والے باغات، ایسے ایسے باغات جو ہمیشہ رہنے والے ہوں گے، جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، وہاں وہ جو چاہیں گے انہیں ملے گا، یعنی کہ جو وہ چاہیں گے، یعنی ہمیشہ رہنے کے باغات، کیونکہ ان کی ضرورت اور چاہت کی ہر چیز موجود ہوگی۔ دنیا میں کوئی بھی کوئی بڑے سے بڑا شخص ہو، بڑے سے بڑا بادشاہ ہو، کوئی بھی ہو، اس کے ممکن ہی نہیں ہے اس کے لیے کہ ہر وہ خواہش اس کی پوری ہو جائے، یہ ممکن ہی نہیں ہے۔ ایک جنت ہی ہے اصل میں، یہ جنت کی اصل تعریف ہے کہ جنت وہ جگہ ہوگی کہ انسان جو چاہے گا وہی اسے ملے گا، اور کوئی چیز اس کی مرضی اور پسند کے خلاف واقع نہ ہوگی۔ یعنی جب اس کے جنت کے ہر مکین کو راحت و مسرت کا اونچا درجہ حاصل ہوگا کہ اس کی زندگی میں ہر وقت ہر طرف سب کچھ اس خواہش اور پسند کے عین مطابق ہوگا، اس کا ہر ارمان نکلے گا، اس کی ہر آرزو پوری ہوگی، اس کی ہر چاہت عمل میں آ کر رہے گی۔ اسی لیے وہ وہاں سے کبھی بھی نکلنا نہ چاہے، پڑا نا کہ وہاں سے کوئی بھی نہیں چاہے گا کہ وہاں سے کوئی جگہ بدل لے، کیونکہ ایسی جگہ کہاں ملنی ہے، انسان ایک جگہ جا کر اکتا جاتا ہے، مگر وہاں اکتائے گا بھی نہیں، وہ اس لیے نہیں اکتائے گا، جو وہ چاہے گا، اگر کوئی تبدیلی چاہے گا تبدیلی ہو جائے گی، یعنی جو وہ چاہے گا فی ما یشاء، جو وہ چاہیں گے ان کے لیے وہاں پہ وہ موجود ہوگا۔ کذالک یجزی اللہ المتقین، اور یہ ہے وہ بدلہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ متقین کے لیے، متقین کو دیں گے۔ وَيَقُولُونَ، پھر بھی ہے نا الذین، یہ وہ لوگ ہیں تتوفاهم الملائکۃ طیبین ما یقولون سلام علیکم، اب ان کے مقابلے میں ہم پیچھے پڑا ہے، ان کے مقابلے میں الذین، جب فرشتے ان کو فوت کرتے ہیں، ان کی روحیں نکالتے ہیں پاکیزگی کی حالت میں، تو وہ کہتے ہیں سلام علیکم، تم پر سلامتی ہو، یقول ادخلوا الجنت بما کنتم تعملون، جنت میں داخل ہو جاؤ اس کے بدلے میں جو تم کیا کرتے تھے۔ یعنی یہ اہل تقوی کا ہے جو کفر و معاشی کے ذریعے اپنے آپ پر ظلم نہیں کیے ہوتے تھے، موت کے وقت ان حال یہ ہوتا ہے کہ جب فرشتے ان کے پاس پہنچتے ہیں تو ان کے احترام اور محبت میں انہیں سلام پیش کرتے ہیں، اور خوشخبری دیتے ہوئے کہتے ہیں تم دیکھ لوگ اپنے نیک اعمال کے بدلے ہمیشہ جنت میں داخل ہو جاؤ، جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے دوسرے سورہ حامیم سجدہ فرمایا ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ اللہ تخافوا ولا تحزنوا وبشروا وابشروا بالجنت التي کنتم توعدون، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کہا کہ ہمارا رب اللہ ہے، پھر خوب قائم رہے، ان پر فرشتے اترتے ہیں کہ نہ ڈرو نہ غم کرو، اس جنت کے ساتھ خوش ہو جاؤ جس کا تم وعدہ دیے جاتے ہو۔ تو اس طرح اللہ تبارک سیدنا عبیدہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص اللہ تعالیٰ سے ملاقات کرنا پسند کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ بھی اس سے ملاقات کرنا پسند کرتا ہے، وہ جو شخص اللہ تعالیٰ سے ملاقات کرنا پسند نہیں کرتا تو اللہ تعالیٰ بھی اس سے ملنا پسند نہیں کرتا۔ تو سید عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا آپ کی کسی دوسری زوجہ نے کہا کہ موت تو ہمیں بھی ناپسند ہے، ہاں تو آپ سے فرمایا کہ اللہ سے ملاقات سے مراد موت نہیں ہے، بلکہ مومن کو جب موت آتی ہے تو اسے اللہ کی رضامندی اور عزت افزائی کی خوشخبری دی جاتی ہے، اس وقت مومن کو آئندہ ملنے والی نعمتوں سے زیادہ کوئی چیز محبوب نہیں ہوتی، اور وہ جلدی جلدی اللہ تبارک و تعالیٰ سے ملنا چاہتا ہے، اور اللہ تعالیٰ بھی اس سے ملنے کو پسند فرماتا ہے۔ اس طرح سے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب مومن کی روح نکلتی ہے تو اسے آگے سے دو فرشتے ملتے ہیں جو اسے لے کر آسمان کی طرف جاتے ہیں۔ حدیث کے راوی حماد کہتے ہیں کہ سیدنا ابو ہریرہ نے روح کی خوشبو اور مشک کا ذکر کیا اور کہا کہ آسمان والے فرشتے اس روح کی خوشبو پا کر کہتے ہیں کوئی پاک روح ہے جو زمین کی طرف سے آئی ہے، اللہ تجھ پر رحمت کرے اور اس جسم سے بھی جسے تو نے آباد کر رکھا تھا۔ پھر فرشتے اپنے رب کے حضور اس کی روح کو لے جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اسے قیامت قائم ہونے تک اس کی معین جگہ یعنی علیین میں پہنچا دو، یعنی نیک روح کو علیین میں پہنچا دیا جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو بھی ان میں شمار کرے جن کے روحیں علیین میں اللہ تبارک و تعالیٰ پہنچائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ برائیوں سے بچائے، ہر وہ نیک کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے تاکہ ہمارا شمار متقین میں ہو، اور پھر ہمارا انجام بھی متقین کا صالحین کی طرح ہو، اور ہمیں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ سے ملاقات پسند ہو۔
کہ اللہ، کیونکہ اللہ مبارک تھا تو مبارک وہی چاہے گا، اللہ سے ملاقات پسند وہی پسند کرے گا جس کو اس کے آگے انعامات ملنے کی انہیں بتا دیا جائے گا کہ تمہیں انعامات ملیں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی خوشنودی بھی ہوگی، اور جنت کی ہر ہر نعمت تمہیں ملے گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو ان میں شمار کرے، اور ہم سب کو جنت الفردوس میں سب کو ایک ساتھ جمع کر دیتا ہوں کہ ہم وہاں بھی آمنے سامنے بیٹھے گپ میں شپ لگا رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قبول فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔